اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر انسان کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ انسان چاہتا ہے میں نقصان سے بچوں، میں نفع حاصل کروں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی حاصل کرنا یہ انسان کی فطرت میں رکھ لیا۔ کامیابی کیا ہے؟ وہ اللہ جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، جس نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، ساری مخلوقات کو بنایا ہے، اس اللہ نے کلام پاک میں یہ فرما دیا ہے، جس کا مفہوم ہے جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہی کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی مال کا مل جانا، نقشوں کا حاصل ہو جانا، کوئی منصب دنیاوی مل جائے، عہدہ مل جائے، کوئی ڈگری مل جائے، اس کو اللہ نے کامیابی نہیں فرمایا۔ کامیابی کیا ہے؟ آدمی جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بہت اہم پیغام لے کر آ رہے ہیں، کسی کو اندر داخل ہونے نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، اچھلتے کودتے گھر میں آ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی روکنے کی، نہ روکے، نانا سے ملنا ہے، سیدھا اندر اور نانا کے سینے پہ آ کے لیٹ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے؟ فرمایا مجھے بہت محبت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام یہ خبر دے رہے ہیں وقت آئے گا آپ کی امت آپ کے اس نواسے کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، میری امت؟ تو جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی بھی لے کر آ گئے جو خون آلود تھی، یہ آپ کے نواسے کا خون ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حسین، یہ جنت میں جائیں گے اور سردار بن کے جائیں گے جوانوں کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یوں کہا، اے علی، آپ کے دور میں تو اتنے لوگ مارے گئے، اس سے پہلے جتنے مارکے ہوئے، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، زیادہ سے زیادہ 50,000، لیکن آپ کے دور میں جنگ جمل، جنگ صفین، لاکھ سے بھی زیادہ، امت کا بہترین حصہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یوں نہ کہو مارے گئے، یوں کہو شہید ہوئے، وہ ادھر کے تھے یا ادھر کے تھے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ جنت میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک نوجوان صحابی آئے، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم تو صرف اس کے پاس گئے، نہیں اللہ کے رسول ہو گیا، تم نے صرف ہاتھ لگایا تھا، نہیں اللہ کے رسول ہو گیا، تم نے بوسہ دیا، نہیں اللہ کے رسول ہو گیا۔ 4 مواقع دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحابی، جوان صحابی یہی کہتے رہے ہو گیا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں آپ مجھے دنیا میں ہی وہ سزا دے دیں تاکہ کل کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری ہو تو میرے ذمہ وہ گناہ نہ ہو۔ حج مقرر ہو گئی، سنسار کیا جانے لگا، سنسار ہو گئے، قبر بھی بنا دی۔ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں بقیع کے کنارے، اور ان کی قبر وہیں تھی۔ 2 صحابی نے کہا یہ تو وہی ہے، یہ وہی ہے، کتنی بری موت مرا، اور بھی کچھ کہا، اتنا زور سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، خاموش ہو گئے، آگے چلے۔ آگے جنگل شروع ہوتا تھا، اس جنگل کے اندر ایک مرا ہوا گدھا، ہوا بھر گئی اس کے اندر، پیٹ پھول گیا، 2 ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابی کا نام لیا، وہ کہاں ہیں؟ ان کو پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا تم نے کہا کتنی بری موت مرا۔ اس پر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کرتے تھے اہمیت بتانے کے لیے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں معاذ اسلمی کو جنت کی نہر میں غوطہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہ دیکھو بری موت مرا تو جنت میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ہیں، مدینہ منورہ سے، اس وقت مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، 72 آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو اپنے پاس لے جائیں گے، ہم آپ کو ٹھکانہ بھی دیں گے، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے جنت ملے گی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس پہاڑ کی اس جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کا دل سورہ یاسین بنایا ہے، اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا، اور ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، حبیب نجار، اور اس نے اپنی قوم سے کہا یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تم ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ان کی حمایت میں قوم نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ کیا، جیسے اس کو شہید کیا تو دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ یوں کہنے لگا
کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ جنت جس کو مل جائے یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی کامیابی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات پہ اٹھایا، دنیاوی چیزیں مل جائیں، اسباب مل جائیں، اختیارات مل جائیں، نقشے مل جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، فرمایا سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس امت کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جو آزمائشیں رکھی ہیں، جو امتحانات رکھے ہیں، جو مشکلات رکھی ہیں، کسی بھی سابقہ امت کے لیے یہ امتحانات نہیں رکھے، اور ایسے امتحانات شیخ الحدیث نے لکھا ہے اگر اس امت کا کوئی ایک امتحان بھی کسی سابقہ امت پر آ جاتا وہ امت تو ختم تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو ساری آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے چلے جائیں گے۔ بہت ساری آزمائشیں، امتحانات گزر گئے، کچھ باقی ہیں، اور ایسے امتحانات ہیں جو آنے باقی ہیں کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام نے بھی ان سے پناہ مانگی ہے، جیسے فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے، یہ امت کے لیے ہے، اور ان امتحانات سے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو نکالتی چلی جائے گی۔ جنت میں کون جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، 10 سال مدینہ منورہ میں، 13 سال مکہ مکرمہ میں، اور علماء حضرات فرماتے ہیں تقریباً احکامات مدینہ منورہ میں آئے 10 سال میں، زیادہ وقت مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایمان کو سیکھ رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ 13 سال مسلسل اس کلمے پر محنت ہوتی رہی، اللہ کے غیر کا تاثر ہی دل و دماغ سے نکالا جا رہا تھا۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو تو اللہ نے بنایا ہے، وہ بنا ہوا ہے، وہ مخلوق ہے، اور جیسے یہ ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، اسی طرح سے یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ مخلوق کیسی کیوں نہ ہو، بعض مخلوق تو اتنی کمزور، ضعیف، ضعیف اور ایسی چھوٹی ایسی مخلوق ہے کہ انسان کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ایسی مخلوق بھی ہے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، بڑی زوراور، بڑی قداور،
جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حیت میں آ جائیں، ان کا سر عرش مولا سے جا کر لگے، ان کے پاؤں تحت سرا میں ہوں، 600 پروں میں سے اگر ایک پر کھول دیں سارا مشرق ڈھک جائے اور دوسرا کھول دیں سارا مغرب ڈھک جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر کے ایک کونے سے ساری بستی کو اوپر اٹھا دیا، اوپر اونچائی پر لے کر گئے، اتنی اونچائی پر اس بستی کے مرغوں کی آواز آسمان والوں نے بھی سن لی، اتنی اونچائی، اور وہاں سے الٹ دیا۔ بعض مخلوق ایسی طاقتور ظاہری شکل میں بڑی قداور، لیکن مخلوق ہے، مخلوق چاہے کتنی ہی زوراور ہو، کتنی ہی طاقتور ہو ظاہری شکل میں، کتنی ہی قوت والی ہو ظاہری شکل میں، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ کی قوت اور طاقت، زمین کے اوپر جتنی حکومتیں ہیں، جتنی سلطنتیں ہیں، جتنی بادشاہتیں ہیں، ان سب پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ ایک پتا بھی اس زمین کے اوپر اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ ساری مخلوقات پر اللہ کا کلی اختیار اور قابل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ مخلوق کیا کرے؟ ایک وقت آئے گا اللہ تعالی تمام مخلوقات کو ختم کر دیں گے، سب کو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، بڑے بڑے فرشتے ہیں، سب ختم، سب کو فنا ہے۔ ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ مخلوق کوئی اللہ کے سامنے سر اٹھا نہیں سکتا، کوئی اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکتا، دم نہیں مار سکتا۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ دنیا کو کیسے بنایا؟ زمین بنائی، پھیلائی، اس پر پہاڑوں کو کاٹ دیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، دریاؤں کو ایسا بہایا اللہ نے، رواں کیا، سمندروں کو چیر دیا، آسمان سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی کو اگایا، درختوں کو اگایا، دن اور رات کا نظام چلایا۔ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے کر آئے؟ یہ نظام اللہ کا ہے، یہ اللہ چلا رہے۔ جیسے بلا شرکت غیر کے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ایسے ہی بلا شرکت غیر کے اللہ تعالی اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔
یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں اللہ کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ صرف زبان کے بول نہیں ہیں، یہ دل میں اتر جائے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن پر محنت کی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ ایمان کی وہ سطح مل گئی، ایمان کا وہ مقام حاصل کر لیا صحابہ کرام نے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، اور بات آنے والوں سے اللہ یہ فرما رہے ہیں تم بھی ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے۔ کیسا ایمان تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی ایسا تھا۔ صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے، کیا دلیل ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میرا یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں جنت کو، جنت والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جہنم کو، جہنم والوں کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کی نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو محفوظ رکھنا۔ صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، مجھے ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کی لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ وہ ایمان کی سطح ان کو مل گئی، ایمان کی حقیقت مل گئی۔ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، کیسے پتہ چلے؟ کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پہچان، کوئی جانچ؟ ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے پتہ چلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے تم پہچان سکتے ہو ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا۔ وہ 3 علامات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے دار الغرور، دھوکے کے گھر، اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ ایمان کی حقیقت نشانی سب سے پہلی کیا بتائی؟ اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ترغیب دی، فرمایا دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ وصال سے 3 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو نصیحت کی، وصیت کی، فرمایا جس کا مفہوم ہے
مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے، ورنہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یہ دنیا کی محبت۔ خبر دی، دیکھو ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے، یہ کافر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر پہ جھاگ آتی، موجیں آتی نا سمندر کی، پھر وہ جھاگ بناتی ہیں، وہ جھاگ کنارے پر آ جاتی ہے، پھر ایک موج آتی ہے، پھر وہ جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، دوسری موج آتی ہے، وہ جھاگ کو یہاں سے پھر وہاں لے جاتی ہے۔ موجوں کی رحم و کرم پر وہ جھاگ ہوتی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، کیا وجہ، کیوں؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنا، جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ لاہ و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وجہ تخلیق کون و مکان ہیں۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئی، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا، قسمہ کرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا، فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ سید الاولین اور سید الآخرین ہیں، حبیب خدا ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 8 سال جس مبارک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں، وہ مبارک حجرہ تو جنت کا ٹکڑا تھا، ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اس وقت جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، علماء حضرات فرماتے وہ عرش معاملہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا مبارک وہ جگہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 8 سال جس مبارک حجرے میں حضور کے ساتھ رہی، اتنا چھوٹا، اتنا مختصر، کھڑے ہو جاتے تو قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حجرے میں نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، اپنا ہاتھ مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے،
پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، دو مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پھر کیا کرتے تھے؟ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی۔ اور یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نہیں نوش فرمایا ہے، اور اگر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا لیتے پھر شام کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اور شام کو کچھ کھا لیتے تو صبح کچھ کھانے کو نہیں ہوتا۔ کب تک تھا یہ معاملہ کس حد تک تھا، کب تک تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا ہو گیا، دل نے چاہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھوں۔ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کا چراغ جلایا، پھر حضور کا چہرہ مبارک دیکھا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس رات بھی گھر میں فاقہ ہی فاقہ تھا۔ کسی نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اچھا اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا؟ فرمانے لگی اگر تیل ہوتا میں بھوک کی وجہ سے اس کو پی نہ جاتی، یعنی بھوک کی حالت ہے۔ یہ سارا اختیاری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ اگر تم چاہتی ہو حشر کے میدان میں مجھ سے آ کر ملو، 3 کام کر لینا۔ دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر، ایک کام یہ کرنا، اور دوسرا کام یہ کرنا مالداروں کے پاس نہ بیٹھنا، مالداروں کے پاس نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ فرمایا جو دنیا کے رئیس لوگوں کی طرف للچاہی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے۔ عجیب بات ہے، اگر حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا ہے، کوئی تہجد، تلاوت، کوئی عبادت، فرمایا دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، اور کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 مربع علاقہ جن کی رعایت میں ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کی رعایت میں داخل ہو رہا ہے۔ روزانہ مورخین کہتے ہیں صرف یہ رفتار 50 سال تک ہو جاتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاخیر ہو گئی، معذرت کی کہ ایک ہی جمعہ ہے، جمعے کے دن میری بیوی دھوتی ہے، اس دفعہ بھی بیوی نے دھویا، اس سے سوکھنے میں دیر ہو گئی تو مجھے بھی دیر ہو گئی۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو سامنے بیٹھا تھا پیوند گننے لگا، 12 پیوند تھے، ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ کون ہے؟ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے سربراہ ہیں،
سفیر آیا مدینہ منورہ میں، پوچھ گچھ کرنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کون بادشاہ، کون سا محل؟ عمر کا امیر المومنین کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ دوپہر کا وقت ہے، ان کا معمول ہے سنت کی نیت سے کہلولا کرتے ہیں، اس راستے پر جاؤ، ایک درخت ہوگا اس کے نیچے آرام کرنے ہوں گے۔ تو یہ سفیر کہنے لگا کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر اسے سوچنے لگا، سنا ہے مدینہ منورہ میں تو کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس راستے پر گئے، دیکھا جنگلی درخت ہے، مشکل سے اس کا سایہ ہوگا، ایک آدمی بغیر پہرے دار کے، بغیر چوکیدار کے، تنہے تنہا آرام سے ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے آرام کر رہا ہے۔ یہ تھر تھر کانپنے لگا، یہ ہے مسلمانوں کا امیر، یہ ہے امیر المومنین، یہ تو سو رہا ہے، اٹھے گا تو میرا کیا حال بنے گا؟ کیا ہے دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ فرمائے دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا اصلی ٹھکانہ تو جنت ہے۔ فرمایا پہلی علامت، پہلی نشانی اسلام حقیقت کے ساتھ دل میں اتر گیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا نسخہ، ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات کہ اللہ بھی محبت کرنے لگیں اور اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے بھی محبت کرنے لگیں؟ اس پر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جو دنیا کے لوگوں کے پاس ہے دنیاوی چیزیں، تم ان سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا والے تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی، اور دوسری نشانی یہ بتائی آخرت کا شوق، مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کی طلب، اس کا شوق ہو جائے آخرت۔ نعمان ابن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، اپنے لوگوں سے فرما رہے ہیں، دیکھو جب اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے وہ گھڑی میں پہچانتا ہوں، جلدی مت کرنا، میں 3 تکبیرات کہوں گا، پہلی تکبیر پر تیاری کر لینا، وضو کر لینا، دوسری تکبیر پر جب شروع ہو پھر حملہ کر لینا، اور پھر میں تیسری تکبیر کہوں گا، لیکن میں سب پر ایک قسم ڈالتا ہوں۔ پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، اب تیسری تکبیر کا وقت آیا، فرمایا میں قسم ڈالتا ہوں، میں ایک دعا مانگنے والا ہوں، میری دعا پر سب آمین کہیں گے۔ اور کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ نعمان کی شہادت کے ساتھ چیخیں نکل گئیں، آمین کہہ دی، فتح ہو گئی اور نعمان بن مکرم شہید ہو گئے۔ کیا ہے؟ اصل تو آخرت ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاعون پھیل گیا، بیماری پھیل گئی، بغل میں وہاں یہ ہوتا ہے، طاعون کی نشانی ہوتی تھی جس کو ہو جاتی بغل میں گلٹیاں ہو جاتی تھی، ان کے بغل میں بھی گلٹی ہو گئی، بخار ٹوٹے نہیں۔ کسی نے کہا
آپ یہاں سے چلیں. کہ نہیں حضور نے منع فرمایا ہے، جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں. اور پھر اس گلٹی کو ہاتھ لگانے لگے، سہلانے لگے. فرمایا یہ تو ذریعہ ہوگا میرے اللہ سے ملاقات کا، آخرت میں پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب ہوا، بیوی رونے لگی، ہائے افسوس. بلال رضی اللہ عنہ فرمایا گیا افسوس کس بات کا، یہ تو خوشی کا وقت ہے، موت آئے گی اور اللہ سے ملاقات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، جو ساتھی پہلے چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی. آخرت کا شوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، دیکھو وہ آخرت آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. چاہے کوئی جانا چاہے نہ جانا چاہے، آخرت تو آ رہی ہے. وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت آئے گی. وہ حشر کا میدان، 50,000 سال کا ایک دن، جس کو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں نفسا نفسی افرا تفری. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں سب ایسے ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بغیر لباس کے. حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا اتنا مشکل وقت ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا عائشہ کسی کا ذہن بھی نہیں جائے گا کہ لباس نہیں ہے. وہ حشر کا میدان ہے، پرسرات ہے. 1500 سال کا راستہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے. وہ جنت ہے، وہ جہنم ہے. موت کو بھی میلنے کی صورت دی جائے گی، سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا. اعلان ہوگا آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہے. آخرت کا شوق جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. فرمایا جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اللہ کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. میرا مالک، میرا خالق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ملاقات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں تو آپ اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حشر کے میدان میں 3 جگہوں میں سے ایک جگہ مجھے تلاش کر لینا، وہاں میں ضرور ملوں گا. میزان کے کنارے میں اپنی امت کے نیکیوں کے پلڑے کو چھپوا رہا ہوں گا. میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. میں پلسرات کے کنارے اپنی امت کو جنت کے راستے پہ جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں گا. 3 جگہوں میں سے ایک جگہ تلاش کرنا. اور تیسری نشانی یہ فرمائی موت سے پہلے آدمی موت کی تیاری میں لگا رہے. یہ 3 نشانیاں بتائی ہیں. ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا. موت سے پہلے موت کی تیاری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر ترین ہیں اسلائی کے، فرما رہے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا میں پیچھے اپنے 2 واعظ نصیحت کرنے والا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک بولنے والا ہے، ایک خاموش ہے. بولنے والا قرآن ہے، خاموش موت کی یاد ہے. فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جتنا تمہیں موت کے بارے میں پتہ ہے نا،
اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا تمہیں کوئی فربا موٹا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم سے پتلے ہو جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی سے پوچھا، اے علی موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے اور پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ یہ موت آ رہی ہے، اگرچہ ہم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں بھلا دیا، غافل کر دیا کہ موت بھی آ رہی ہے، لیکن موت نے ہمیں نہیں بلایا، موت نے نہیں بلایا۔ یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، یہ میت بن کر اٹھے گی۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہے۔ فرمایا عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یہ موت کب آئے گی اس کا کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، میں نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لقمہ منہ میں لوں یہ حلق سے نیچے اتر سکے گا یا نہیں معلوم نہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس دنیا کی زندگی کا اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے، لیکن موت یقینی ہے، کوئی اس کا انکاری نہیں، آنے والی ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے آدمی موت کی تیاری کر لے موت سے پہلے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ منمانی خواہشات، جی چاہی، اس کو چھوڑ کر رب چاہی اللہ کے احکامات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری جائے۔ اللہ نے منمانی خواہشات، جی چاہی، جہنم کو ڈھانک دیا، جہنم کو خواہشات کے پورا کرنے سے، منمانی سے، جی چاہی سے، جو جی میں آیا وہ پورا کر لیا۔ ان باتوں سے وہ تو اللہ نے جہنم کو ڈھانکا ہوا ان باتوں سے، اور جنت جی کے خلاف کرنا، اپنی مرضی کے خلاف کرنا، مجاہدہ، نفس کا مجاہدہ، نفس کی مخالفت کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بہترین عبادتوں میں سے یہ ایک عبادت ہے، نفس کی مخالفت کرنا۔ جنت کو ڈھانپ دیا مشقت سے، قربانی سے، اپنی جی کے خلاف کرنے سے۔ یہ دنیا جی چاہنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، یہاں آدمی اپنی جی چاہی پوری کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ ایک وادی سونے کی دے دی جائے، اس انسان کو یہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے یہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ فرمایا قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، یہاں خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو جنت ہے، جو جی میں آیا اللہ پورا کریں گے۔
لیکن جنت کے لیے محنت ہے، وہ ایمان ہے۔ فرمایا جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو، اور فرمایا ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور ایک طریقہ بتاؤں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہ سلام کرنا یہ صرف ملاقات کے لیے ایک ترتیب نہیں ہے، یہ تو ایک دعا ہے۔ ہم دعا دے رہے ہیں سلامتی کی، آسانی کی، عافیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں ایمان کی۔ یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایمان پرانا ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمایا ایمان کو تازہ کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرو، اس کی دعوت دو، اس کی فضا میں رہو، اس کے بول بولو، اس کے بول کو سنو۔ لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ اتنے بول بولو، اتنے بول سنو کہ صرف بول نہ رہیں بلکہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ لا الہ الا اللہ اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے، یہ صرف زبان پر نہ ہو بلکہ دل کی آواز بن جائے، یہ دل میں اتر جائے میں ہوں اور اللہ ہو، اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشوں سے کام نہیں بنتا، نقشے والوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب سے، عہدے سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، منصب والوں سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ دل اللہ کے اغیار سے خالی ہو جائے، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا لوٹھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا یہ سارا بدن بگڑا ہوا ہے، اور یہ گوشت کا لوٹھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بگاڑ کیا ہے؟ دل کا بگاڑ یہ ہے اللہ کے علاوہ کی چیزیں دل میں آ جائیں، مال کا یقین، نقشے کا یقین، چیزوں کا یقین، دنیا کی محبت، دنیا بھر جائے دل میں، یہ دنیا ناپاک ہو گیا، یہ دل ناپاک ہو گیا، یہ دل بگڑ گیا، دل خراب ہو گیا، اور اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ فرمایا یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کون سے دل ہیں؟ گندگی، ناپاکی، فاسد وعدہ دل میں۔ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے، یکسر ہر عیب سے پاک اور صاف ہے، دل ناپاک ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے 13 سال مکہ مکرمہ میں صرف ایمان کی محنت ہوتی رہی۔ اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا ہوگا کھرچ کھرچ کر، اس دل کو اللہ کے غیر سے پاک اور صاف کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ
اللہ کے غیر کا تاثر ہی باقی نہ رہے. جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، یہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، رخ ہو صرف اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف نہیں، اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں. آئیں گے حالات بہت زیادہ، اللہ آزمائیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں نے پہلوں کو بھی پرکھا جانچا ہے، تمہیں بھی. کیوں؟ پتا تو چلے لا الہ الا اللہ میں کون سچا ہے اور لا الہ الا اللہ میں کون سچا نہیں ہے. یہ دل کی آواز ہے یا صرف زبان کے بول ہیں؟ فرمایا کال سے کال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے، صرف بول ہی بول ہیں. فرمایا یہ بول اگر صرف ہیں، اس سے صرف بول الفاظ ہی پھیلتے رہیں گے. اور اگر حال بن گیا، جلتے ہوئے انگارے ہوں، ان کے پاس ابھی جلتے ہوئے انگارے نہیں ہیں، ابھی بجھے ہوئے ہم کو پاس رکھ لیا جائے وہ بھی جلتے ہوئے انگارے بن جاتے ہیں. ایمان والوں سے ایمان پھیلے گا، ایمان والوں سے صرف الفاظ اور صرف بول ہیں. اس کی حقیقت دل میں اتارنی ہے، اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے، اللہ کے راستے نکلنا ہے، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دینی ہے. یہ جو اللہ کے راستے نکلنا ہے قربانی کے ساتھ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، دیکھو انتظامی چلوں سے تو ثواب مل جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، وہ تو قربانی کے چلوں سے باطل کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی. قربانی کے چلوں سے باطل کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی. حالات سازگار نہیں ہیں، نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی جیسے صحابہ کرام نے دی. نکل گئے، واپس لوٹنے کے لیے نہیں نکلے، وہ تو جان دینے کے لیے نکلے تھے. جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی، کہاں کہاں قبریں ہیں ساری دنیا کے اندر گواہی دے رہی ہیں. یہ یہاں آئے اور موت تک یہاں پر رہے، یہاں قبر بن گئی. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. فرمایا اگر امت کا یہ حصہ صحابہ اکرام کا صرف 10واں حصہ کر لے، 10واں، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا. 10واں حصہ کریں. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 40 دن کے لیے، ہم کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ. اب اس کے لیے فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. جی بھائی کیا نام ہے؟ جی فرمائیے. ماشاء اللہ.